لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالجراد قسوة فإذا القرآن من الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اانزل علیہ الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں ہم سورہ صاد کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اس صورت میں اللہ نے پچھلے انبیاء کے واقعات بھی بیان فرمائے، مشرکین کا رد بھی کیا گیا ہے۔ ہم نے مطالعہ شروع کر لیا تھا اور مشرکین مکہ کا یہ ذکر ہوا کہ جب ان کے سامنے ابو طالب کی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معبود واحد یعنی اللہ رب العالمین کو ماننے کا مطالبہ رکھا اور دعوت پیش کی، تو وہ یہ کہتے ہوئے چلے گئے، تو بڑی عجیب بات ہے کہ سارے معبودوں کو ملا کر ایک ہی معبود کو اختیار کر لیں، اور انہوں نے شرک پر ہی اڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد کا مطالعہ آئیے آج شروع کرتے ہیں سورہ صاد آیت نمبر 8 سے۔ ارشاد ہوا اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، یہ مشرکین بولے کیا ہم میں سے یہ کلام ان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا؟ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کو یتیم ملا ہے اور کوئی بڑا سردار اللہ کو نہیں ملا اپنا پیغام بھیجنے کے لیے، معاذ اللہ۔ بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہیں میری یاد کے حوالے سے اور میری نصیحت کے حوالے سے۔ بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی عذاب میرا چکھا نہیں، اس لیے یہ لوگ اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا آپ کی رب کی رحمت کے خزانے ان لوگوں کے پاس ہیں، وہ اللہ کی جو غالب ہے اور خوب عطا فرمانے والا ہے؟ کیا یہ اختیار رکھتے ہیں کسی کو تقسیم کرنے کا، کیا دینا ہے کیا نہیں دینا؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا ان کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی اور اس سب کی جو ان دونوں کے درمیان ہے؟ کیا یہ اختیار رکھتے ہیں؟ فلیرتقوا فی الاسباب، تو چاہیے کہ وہ آسمان میں رسیاں تان کر چڑھ جائیں اور دیکھ لیں جو کرنا ہے کر لیں۔ کیا ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ یقیناً نہیں، کل اختیار اللہ رب العالمین کے پاس۔ جند ما ہنالک محزوم من الاحزاب، شکست خوردہ گروہ میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے۔ جیسے پچھلوں کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا جب وہ نافرمانیوں پر اڑے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برباد کر دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اس سے پہلے جھٹلایا قوم نوح اور قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے، بڑی بڑی کیلیں گاڑ کر لوگوں کو سولی دیتا تھا، قتل کرتا تھا۔ میخوں والا فرعون اس کو کہا گیا، ان لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور قوم سمود اور قوم لوط اور اصحاب الایکہ یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ اولئک الاحزاب، یہ وہ گروہ ہیں یعنی گزشتہ جن پر اللہ کا عذاب آیا۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے جب رسولوں کو جھٹلایا بس ان پر عذاب آ پڑا۔ تو اے مشرکین مکہ، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے، ان کی رسالت تسلیم نہیں کرو گے، تو پچھلے انکار کرنے والوں کی طرح تم پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور وہ انتظار نہیں کرتے مگر ایک چنگھاڑ یعنی زوردار آواز کا جس میں کوئی ڈھیل یعنی مہلت نہیں ہوگی۔ اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر ان کے لیے معذرت کا توبہ کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے عذاب کا حصہ پہلے ہی دے دے کہ حساب کتاب کے دن کے آنے سے پہلے۔ استغفر اللہ، یہ ہر دھرمی پر آ کر مذاق سمجھ رہے اللہ کے عذاب کو، کہنے اللہ ہمیں عذاب آج ہی دے دے حساب کے دن کے آنے سے پہلے۔ اللہ کا تبصرہ اصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد ذی الْأَیْدِ،
اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے جو قوت والے تھے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ انہ اواب، بے شک وہ خوب رجوع کرنے والے تھے۔ اب داؤد علیہ السلام کی شان بیان ہو رہی ہے۔ انا سخرنا الجبال معہ، بے شک ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ یسبحن بالعشی والاشراق، وہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے تھے اللہ کی۔ والطیر محشورا، اور اکٹھے کیے ہوئے پرندے وہ بھی اللہ کی تسبیح ان کے ساتھ کرتے تھے۔ کل لہ اواب، وہ سب کے سب اس اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام بھی، پہاڑ بھی، پرندے بھی، سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور اس کی تسبیح کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کی بادشاہت کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور فیصلہ کن کلام کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ بہت پیاری آواز بھی تھی داؤد علیہ السلام کی، اور بہت خوبصورت انداز سے وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان مقدمات کے فیصلے بھی کرتے تھے۔ ایسی ایک موقع کا بیان ہے کہ غیر معمولی طور پر دو افراد ان کے پاس آ گئے جبکہ یہ عبادت میں مشغول تھے۔ داؤد علیہ السلام نے چند دن مخصوص کر رکھے تھے، کوئی دن اللہ کی عبادت کے لیے، ایک دن اپنے ذاتی معمولات کے لیے، ایک دن سلطنت کے امور نمٹانے اور لوگوں کے مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی۔ مگر دو افراد ایک ایسے وقت میں آئے کہ جب وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے اور ان لوگوں نے چاہا کہ ان کے مقدمے کا فیصلہ ہو جائے۔ ارشاد ہوا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جبکہ وہ محراب پھلان کر آ گئے۔ مراد یہ ہے کہ محراب وہ مخصوص کمرہ یا جگہ جہاں اللہ کی بندگی کی جاتی، انفرادی طور پر مخصوص کیا جاتا ان کمروں کو، تو یہ لوگ پھلان کر آ گئے اس کمرے میں جہاں داؤد علیہ السلام اللہ کی بندگی کر رہے تھے، انفرادی طور پر عبادت میں مشغول تھے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاؤُدَ، جبکہ وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس، فَفَزِعَ مِنْهُمْ، تو یہ داؤد علیہ السلام ان لوگوں سے گھبرائے۔ قَالُوا لَا تَخَفْ، انہوں نے کہا آپ ڈریے مت۔ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم دو جھگڑنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کر ڈالی۔ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، بس آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے۔ وَلَا تُشْتِتْ، اور بے انصافی کا معاملہ نہ کیجیے گا، کوئی تاخیر بھی نہ کیجیے گا، فوری فیصلہ فرما دیں۔ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرما دیجئے۔ ان ھذا اخی، ایک بولا بے شک یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، بس اس نے کہا کہ وہ بھی مجھے دے دے، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا دیا۔ بڑی بہترین انداز سے بات کرتا ہے، اس نے مجھے دبا دیا گفتگو میں، یہ چاہتا ہے کہ 100 کی 100 پوری ہو جائیں اس کی دمبیاں۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، داؤد علیہ السلام نے فرمایا واقعی اس نے تیری دمبی مانگ کر تجھ پر ظلم کیا کہ اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی کو بھی ملا لے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک اکثر شرکاء جو معاملے کے شریک ہوتے ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کر ہی جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے مگر وہ بہت تھوڑے ہیں۔ اکثر تو معاملات میں گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے، ہاں ایمان ہو، اللہ کا خوف ہو، نیک اعمال ہو تو پھر معاملات میں درستگی رہ سکتی ہے، مگر فرمایا وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، مگر وہ بہت تھوڑے ہیں۔ وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داؤد علیہ السلام نے گمان کیا کہ بے شک ہم نے ان کی آزمائش فرمائی۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، بس انہوں نے اپنے رب سے بخشش مانگی۔ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور وہ جھک کر سجدے میں چلے گئے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس مقام پر ہمیں تلاوت کا سجدہ ادا کر لینا چاہیے۔ ایک رائے یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے تھا، شاید انہوں نے ایک فریق کی بات سنی دوسرے کی نہ سنی تو یہ خطا کا ان کو احساس ہو گیا۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے کیونکہ ایک دن مخصوص کر رکھا تھا عبادت کے لیے اللہ کی اور یہ اس دوران آ گئے تو شاید کچھ تاخیر ہوئی مقدمے کا فیصلہ کرنے میں، چنانچہ اس تاخیر پر ان سے جو خطا ہوئی اس پر انہوں نے اللہ کے حضور استغفار کیا اور وہ جھک کر اللہ کے سامنے سجدے میں چلے گئے۔
فغفرنا له ذلك، پس اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں بخش دیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس قرب بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی۔ انبیاء کی خطائیں اجتہادی نوعیت کی ہوتی ہیں، بس ایسے مواقع پر وہ بہترین کے مقابلے میں بہتر راستے پر ہوتے ہیں، غلط نہیں ہوتے، بہتر پر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ بہترین معاملے پر رہیں، اللہ توجہ بھی دلا دیتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے۔ ارشاد ہوا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، مگر آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورہ صاد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا سورہ صاد آیت نمبر 26 میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، فاحکم بین الناس بالحق، بس آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، فیصلہ عدل کے ساتھ ہو، فیصلے میں تاخیر نہ ہو، دونوں طرف کی بات سنی جائے اور عدل کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ ولا تتبع الہوا، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، تو یہ تمہیں ہٹا دے گی صحیح راستے سے۔ خواہشات کی پیروی ہو تو عدل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، بندہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، بے شک ان کے لیے شدید عذاب ہوگا کیونکہ انہوں نے حساب کے دن کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت پہ یقین اور آج اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو باطل پیدا نہیں کیا، یہ سب بامقصد پیدا کیا گیا ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو گمان ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کفروا من النار، پس جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ میں سے تباہی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس کیا ہم برابر کر دیں گے ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کالمفسدین فی الارض، ان کی طرح کہ جو زمین میں فساد مچانے والے ہیں؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمان کیسے ممکن ہے کہ وہ برابر ہو جائیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو گناہ گاروں کے برابر کر دیں گے؟ قطعا نہیں، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے باغی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مبارک کتاب ہے قرآن جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہے قرآن کے بھیجے جانے کا مقصد۔ صرف یہ ثواب کی کتاب نہیں، صرف یہ مقدس کتاب نہیں، یہ صرف برکت کے لیے کتاب نہیں، یہ صرف چومنے کے لیے کتاب نہیں، یہ صرف دکان میں گھر میں برکت کے لیے رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ غور و فکر کے لیے آئی، یہ ہدایت کی کتاب ہے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، آیات میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام کی مزید سمجھ عطا فرمائے۔ ہم ترجمہ تشریح تو سن رہے ہیں، اللہ ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن کی محفلوں میں جانے کی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن کی زبان سیکھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں غور و فکر کے نتیجے میں سچی طلب و طلب کے باعث ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب یقیناً قرآن حکیم ہے، مگر افسوس ہوتا ہے کہ سب سے بڑھ کر اسی کلام کو بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے، جبکہ یہ قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور نصیحت کو حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے، یعنی سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ نعم العبد، چاہی عمدہ وہ بندے ہیں سلیمان، انہ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے ہیں۔ اب ان کے بھی دو واقعات کا بیان۔ ارشاد ہوا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یاد کرو جب شام کے وقت سلیمان علیہ السلام کے سامنے
عمدہ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک اس مال سے میں محبت رکھتا ہوں اپنے رب کی یاد کی وجہ سے. یہ گھوڑے استعمال ہوتے تھے جہاد و قتال کے مرحلے میں، اور کیونکہ جہاد و قتال کا حکم اللہ کا ہے تو اللہ کی یاد کی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ میں اس مال یعنی ان گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ یہ پردے میں چلے گئے، ان گھوڑوں کو لے جایا گیا جہاں ان کی جگہ تھی. ردوہ علیہ، پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس انہیں لے کر آؤ. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. محبت کا اظہار بھی تھا، اور ان گھوڑوں سے محبت اس لیے کر رہے تھے کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد و قتال کے لیے استعمال ہوتے تھے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور یقیناً ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش فرمائی. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، پھر ہم نے ان کے تخت پر ایک دھڑ لا کر رکھ دیا، پس انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. اس واقعے کی اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے. اللہ نے تو پردہ رکھا اس پر کہ کیا اصل ماجرا تھا. روایات تو بہت کچھ ہیں، مگر حقیقت سچی بات ہے وہ اللہ کے علم میں. ہاں اتنا ضرور کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش فرمائی، پس وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے. قال رب اغفر لی، انہوں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے بخش دے. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ اے میرے رب میرے بعد کسی کو بھی عطا نہ فرما. ہم پہلے بھی پڑھ چکے، پرندوں پر بھی، جنات پر بھی اور دیگر مخلوقات پر بھی اللہ نے ان کو اختیار دیا. ہوا کو ان کے تابع کر دیا، پرندوں کی بولی ان کو آتی تھی، بڑی بادشاہت اللہ نے ان کو دی. انک انت الوہاب، بے شک اے اللہ تو سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے. فسخرنا له الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، پھر ہم نے مسخر کر دیا ان کے لیے ہوا کو، جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے وہ ہوا ان کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی. وشیاطین کل بناء وغواص، اور جنات ہم نے ان کے تابع کر دیے عمارت بنانے والے اور غوطہ مارنے والے. عمارتیں بھی تعمیر کرتے اور سمندروں سے موتی اور زیورات نکال کر لے کر آتے سلیمان علیہ السلام کے لیے. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو سزا بھی دی جاتی جو نافرمان ہوتے، وہ جنات بھی ان کے تابع کر دیے گئے. ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہمارا عطیہ ہے، اب تم چاہو احسان کرو یا رکھ چھوڑو بغیر حساب کے. بڑا اختیار اللہ نے دیا، جس طرح چاہو اے سلیمان اس اختیار اور بادشاہت کو استعمال کرو. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس یقیناً قرب بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی. تاہم وہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار ہی رہے، ہر حال میں سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. پچھلے واقعات شکر کے پہلو کے اعتبار سے تھے، اب صبر کا بیان. صبر ایوب بہت مشہور ہے علیہ الصلاۃ والسلام. ارشاد ہوا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور یاد کیجئے ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب کا علیہ السلام. اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب بے شک شیطان نے مجھے تکلیف اور دکھ پہنچایا ہے. بڑی شدید بیماری میں مبتلا رہے، جلد کی، تقریباً 18 برس تک. اللہ تعالیٰ نے اب شفا کا اہتمام فرمایا. اس آزمائش کے بعد حکم دیا ارقد برجلک، اپنے پیر کو زمین پر مارو. ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ غسل کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے شیریں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا بھی دے گا اور پینے کا اہتمام بھی ہو جائے گا. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا فرمائے اپنی طرف سے رحمت فرماتے ہوئے. وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ ایک نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی، گھر والے مزید عطا فرمائے، اور بڑا ان کے لیے اب انعام کا معاملہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. ایک موقع پر ان کی زبان پر ایک بات آ گئی کہ میں اپنی بیوی کو جو ہے وہ 100 چھڑیاں ماروں گا. اب ایک قسم انہوں نے کھا لی. اللہ تعالیٰ نے اس کے
حل کا جواز عطا فرما دیا، طریقہ بتا دیا۔ کسی موقع پر کوئی ناشکری کی بات آ گئی تو غصے میں شاید یہ بات کہہ دی کہ میں 100 چھڑیاں 100 بیدیں اپنی بیوی کو ماروں گا، اب اس قسم کو کیسے پورا کریں، اس کو کیسے نمٹائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک آسان طریقہ بتایا، فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے لو، فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور اپنی اہلیہ کو اس سے مارو اور قسم نہ توڑو۔ مراد ہے کہ وہ 100 بیدیں یا چھڑیاں جیسی جو مانڈی تھی تو 100 تنکے جمع کر کے جھاڑو سی بنا لی اور ایک ہلکے سے لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حیلہ بیان کر دیا حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ حیلے شریعت میں جائز بھی ہو سکتے ہیں، مگر حیلہ وہ ہو کہ جس سے اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور کسی کی حق تلفی نہ ہو، بلکہ کسی نقصان کو دور کرنا مقصود ہو، جیسے کہ یہاں پر ہوا۔ باقی ہمارے ہاں لوگ جو حیلے استعمال کرتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے اندر، تو وہ اللہ کی شریعت سے کھیلتے ہیں۔ ایسا حیلہ جس سے اللہ کا حکم ٹوٹے، کسی کی حق تلفی ہو، ناجائز ہے۔ وہ ہیلے جس میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے اور کسی کا حق تلف نہ ہو اور نقصان کو دور کیا جائے، وہ جائز ہے، جیسے کہ یہاں سکھایا گیا۔ ارشاد ہوا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے انہیں خوب صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کیا ہی عمدہ وہ بندے ہیں۔ اِنَّهُ اواب، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ ان کے صبر کی اللہ نے تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی صبر ایوب کی ایک مثال رکھ دی کہ اللہ تو اپنے پیغمبروں کو بھی آزماتا رہا بیماریوں کے ذریعے بھی، تو باقی لوگوں کی کیا حیثیت؟ صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، اور آپ ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے، علم کی طاقت بھی تھی، عمل کی طاقت بھی ان کے پاس تھی۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے انہیں ایک خاص صفت سے ممتاز کر دیا، اور وہ ہے آخرت کی یاد۔ یہ سب آخرت کے طلبگار تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک سب سے عمدہ چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ، اور ذکر کیجئے اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا۔ الیسع اور ذوالکفل انبیاء میں سے ہیں، انبیاء کے ساتھ ان کا نام آیا، ذکر آیا، مگر ان کے اصل واقعات زیادہ کچھ معلوم نہیں، واللہ عالم۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ تمام کے تمام عمدہ اور اچھے لوگ تھے۔ ہذا ذکر، یہ تو ہے تذکرہ، یہ تو ہے نصیحت۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور یقیناً متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ پیغمبروں کے حالات اور واقعات اس لیے بھی آتے ہیں کہ ان کی زندگیاں ہمارے سامنے رہیں اور ان کے محاسن کو، ان کی صفات کو، ان کے عمدہ اعمال کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اپنانے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما کر اپنی رضا کے مقام جنت میں داخل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان.